اگر آپ اپنی مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، تکلیفوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، مصائب نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ مصائب کے اندر ایسے الجھ گئے ہیں، ایسے پھنس چکے ہیں کہ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، ایسی سچویشن کے اندر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ قسمت کو بدلنے والا وظیفہ ہے، یہ تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا وظیفہ ہے، یہ تقدیر کو بدلنے والا وظیفہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا وظیفہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے والا وظیفہ ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے کہ فرشتے اللہ کی غیبی مدد لے کر آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے اونچی بات، سب سے اعلیٰ بات کہ اللہ کے رحمت کے دروازے، اللہ کے خزانوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ اسم اعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ساتوں زمینوں سے بڑا اسم اعظم، ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم اعظم، وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت یہ اعمال کہاں سے آئے؟ آج معزز سامعین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کے اوپر جو وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ کہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ہے تو کہیں حدیث پاک کا کوئی حصہ ہے اور کہیں بزرگان دین کا کوئی عمل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا جو عمل ہے یہ حدیث پاک سے ثابت شدہ عمل ہے۔ گھر چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے یا بے اولادی کا سامنا ہے، لوگوں نے تانے دے دے کر آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، تنگ کر کے رکھ دیا ہے آپ کو، اور آپ زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر معزز سامعین کرام یہ عمل کر لو، یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ ادھر وظیفہ پورا نہیں ہوا کہ ادھر آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص یا ذل جلال والاکرام اس کا عمل کرتا ہے، دعا سے پہلے وہ دعا قبول ہوگی، کسی کام سے پہلے اس کام کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور جس مقصد کے لیے بھی اس کو کرو گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ معزز سامعین کرام، تو یہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے، یہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں اور سورہ آل عمران کے الفاظ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی کی روایت بھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام جلدی کیجئے، اگر بے اولادی کا سامنا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، نایاب، آزمودہ عمل ہے۔ یقین جانیں اس عمل کے ذریعے سے کئی لوگوں کی جھولیوں کو اللہ رب العزت نے بھر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس عمل کے ذریعے سے کئی غریبوں کو، فقیروں کو اللہ نے اپنا ذاتی گھر، ذاتی مکان، ذاتی بنگلہ اور ذاتی گاڑی عطا کی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارا خود کا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ تو اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور آخر تک سنیے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جتنا نیکی میں آپ
نیکی کو پھیلائیں گے، شیئر کریں گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، تو غور سے سنیے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف جس کے ذریعے سے مقدر بدلتے ہیں، جس کے ذریعے سے زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیارے نام یا ذل جلال والاکرام، اس کا عمل ہے۔ یہ اسم اعظم بھی ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو یا کسی کام کو کرنے سے پہلے جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کام کی نحوست، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، باغزین کے بغض سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ تو حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو خرچ کرنا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ ہر وظیفے سے پہلے درود پاک کہاں سے ثابت ہے؟ جامع ترمذی جلد دوم اس کے اوپر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 3 مرتبہ درود پاک کا عمل کرے گا، 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو گویا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معجم کبیر کی روایت ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، کثرت سے درود پاک اپنے آقا پر پڑھیے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پیار سے، محبت سے، عقیدت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت کے ساتھ جب اپنے آقا پر پڑھیں گے انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکالیفیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو کثرت 3 جو ہوتا ہے وہ کثرت ہوتی ہے، لہذا 100 دانوں والی تسبیح ہے تو آپ نے اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس
کوئی 1000 دانے والی تسبیح ہے تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3000 ہو جائے گا۔ خیر وظیفے میں آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام پھر سن لیجئے گا، 3 مرتبہ سرور کونین پر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 1000 بار یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ مشکل لگے تو 300 مرتبہ کم از کم، زیادہ سے زیادہ 3000 بار۔ اب آپ کی یہ نوعیت کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی حاجت کتنی بڑی ہے، اس کے حساب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام پھر 3 مرتبہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، تو عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کثرت ہوتا ہے، 3 دن اس لیے کہا ہے کہ یہ کثرت میں شامل ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔